على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن رفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. حضرت رفاعہ بن رافع انصاری ہے، صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر لوگ سوائے ان کے کہ جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی، نیکی، سچائی کا رویہ اختیار کیا ہوگا، قیامت میں فاجر اٹھائے جائیں گے. قیامت میں تجار، فاجر، فاسق اور برے لوگ اٹھائے جائیں گے. ہاں، اگر اس نے اپنی تجارت میں تقوی اختیار کیا، نیکی اختیار کی اور سچائی کو اختیار کیا تو پھر تو اس کا بڑا مقام ہے. ہمارے دین میں معاملات کا ایک اہم مقام ہے اور اس کی ایک بڑی اہمیت ہے. معاملات کی درستگی، لین دین میں سچائی اور دیانت، اپنی تجارت میں نیکی کا رویہ اور تقوی کا اہتمام، یہ بڑی بزرگی ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے کہ ایسے لوگ جو تجارت میں سچائی اور دیانت سے کام لیتے ہیں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی، رفاقت نصیب ہوگی، کل قیامت میں ان کا قرب نصیب ہوگا. لیکن ظاہر بازار میں اور جہاں نفع سامنے نظر آ رہا ہے وہاں سچائی سے کام لینا بڑی ہمت کی بات ہے، اور وہاں تجارت کے اندر نیکی اور تقوی کا اہتمام کرنا بڑا ہی صاحب ایمان کا کام ہے، آسان نہیں ہوتا. تو خاص طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاملات کے سلسلے میں توجہ دلائی کہ یہ بھی ایک دین کا بڑا اہم حصہ ہے، بلکہ تمہاری ساری عبادات کا دار و مدار ان معاملات پر ہے. اگر لقمہ حلال ہے تو تمہاری عبادت بھی قبول ہے، اور اگر تمہاری آمدنی کے اور تمہاری تجارت کے ذرائع حلال نہیں ہیں اور تمہاری آمدنی ٹھیک نہیں ہے اور تمہارے جسم میں جانے والا لقمہ پاکیزہ اور پاک نہیں ہے، تمہاری عبادت کی قبولیت بھی خطرے میں ہے. تمہاری ساری عبادت کی قبولیت بھی خطرے میں ہے. جب آدمی نیک اور پاکیزہ کھاتا ہے، نیکی کی تجارت کرتا ہے اور حلال کھاتا ہے تو اس کے اندر اٹھنے والے جذبات اور خیالات بھی بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں. اس کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس کی طبیعت کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ حفاظت فرمائے یہاں لقمہ حرام چلا جائے اور اس کی جسم کی پرورش حرام سے ہونے لگے اور اس کے جسم کا خون حرام لقمے سے بنے تو پھر اندر کے جذبات بھی گندے ہوتے ہیں. جتنی گندگی آج معاشرے اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے اس میں ایک بڑی خرابی ہے کہ آج آمدنی کے ذرائع حلال نہیں رہے، آمدنی کے ذرائع حلال نہیں رہے. پھر جتنا خراب پیسہ آتا ہے وہ خراب جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب لوگ مال خرچ کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مال آیا کہاں سے، کہ جیسا مال ہوگا ویسا خرچ ہوگا. نیکی اور تقوی سے حاصل کیا ہوا مال، اس سے پھر نیکی اور تقوی کو فروغ ملے گا، اس سے نیکی اور تقوی کو فروغ ملے گا. اور حرام اور ناجائز طریقے سے آئی ہوئی مال سے پھر اس سے تو حرام پھیلے گا، اس سے تو برائیاں وجود میں آئیں گی، وہ تو غلط کاموں کی اس سے اشاعت ہوگی. اور ایسا ہی ہو رہا ہے، جتنا گندہ پیسہ ہے اس سے پھر گندگی پھیل رہی ہے، بے حیائی اور فحاشی کے کام ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
نیکی سے کمایا ہوا مال، تقوی سے کمایا ہوا مال، پرہیزگاری سے کمایا ہوا مال، سبحان اللہ، اس سے ایمان بڑھتا ہے، آخرت بنتی ہے، نیکیاں پھیلتی ہیں، تقوی کو فروغ ملتا ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور وہی اگر برائی سے کمایا ہوا مال ہے تو برائیوں پہ لگتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی اور نیکوکاری سے جو تجارت اس کے بغیر ہوتی ہے، اور جھوٹ اور سچ جس طرح بھی ہو بس اپنی دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہوں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن فاجر اور مجرموں کی حیثیت سے ہوں، جنہوں نے تجارت تو کی ہوگی، مال تو کمایا ہوگا، لیکن اس کی فکر نہیں کی ہوگی کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، بس مال بڑھنا چاہیے، مال آنا چاہیے، میری تو تجوری بھرنی چاہیے۔ تو فرمایا ایسا کاروبار اور ایسی تجارت کرنے والے کل قیامت میں مجرم بن کے وہاں حاضر ہوں گے، اور ان کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اور جو لوگ اپنی تجارت میں اور اپنے کاروبار میں آخرت کو پیش نظر رکھتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور سچائی اور دیانتداری کی پابندی کرتے ہیں، تو کاروبار کر رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی ہے کہ ایسے لوگ صدیقین کے ساتھ، حضرات انبیاء کے ساتھ، اور ان کا حشر شہداء کے ساتھ ہو۔ ایسے لوگوں کا حشر حضرات انبیاء کے ساتھ، اور حضرات صدیقین کے ساتھ، اور حضرات شہداء کے ساتھ۔ کتنے بڑے لوگ ہیں حضرات انبیاء، اور کتنے عظیم لوگ ہیں صدیقین، اور کیا شان ہے اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کی، شہداء کی۔ لیکن جن کے معاملات میں سچائی ہے، اور جن کے معاملات میں تقوی ہے، اور جن کے لین دین اور تجارت میں نیکی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے کہ ان کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیشہ پاکیزہ اور تقوی کے ساتھ لین دین نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔